سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز و محترم جملہ حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے آج ہمیں مسجد عمر میں منعقد ہونے والی سالانہ محفل میلاد پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. انتہائی قابل احترام
میرے بہت ہی مہربان کرم فرما جناب محمد سرور صاحب اس محفل میں حاضری کے لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی مجھے توفیق مرحمت فرمائی۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ جس خلوص، محبت، عقیدت و احترام کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کی یہ خوبصورت محفل سجائی گئی، اہتمام کیا گیا، اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری، آپ کے میلاد پاک کے عنوان پر خوشیوں بھری یہ محفل سجائی۔ اللہ رب العزت بانیان محفل، منتظمین محفل اور تمام حاضرین محفل کو دارین کی برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور کے ذکر میں کسی کی حاضری ہو تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی، خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ذکر وہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے خود بلندی اور رفعت عطا کی۔ ہمارے رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب بھی کہیں حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، اس محفل میں حاضری کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کے ذکر کی محفل میں ہمیں جانا نصیب ہو، محفل میں بیٹھنا نصیب ہو، حضور کا ذکر سننا نصیب ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی اتنی برکتیں ہیں کہ میرے رب کریم نے خود قرآن مجید میں فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کائنات میں آپ کے ذکر کی دھومیں مچا دی۔ ہر انسان پیدا ہو تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان لے لیں، بڑے سے بڑا انسان جس کو بڑائی کا دعویٰ ہو، قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا، اس کا کہیں بیان نہیں ہوتا، اس کی کہیں جان پہچان نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں اس بات پر ہمیں اطمینان حاصل ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے کہ جس آقا کریم کے ہم غلام ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کو رب کریم نے اتنی رفعتیں عطا فرمائیں، اتنی بلندیاں عطا فرمائیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائیں کہ محبوب ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہی میرے رب کریم نے کائنات میں ذکر مصطفیٰ کی دھومیں مچا دی۔ گواہ رب کا قرآن ہے، بولیے گواہ رب کا قرآن۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ رات آپ مسجد یا رسول اللہ میں آئے، پھر جمعے میں بیان کیا، پھر حاجی ذوالفقار مغل کی اقامت گاہ پر میلاد میں خطاب کیا، اب یہاں خطاب کر رہے ہیں، یہ ایک دن میں 4 5 محفلیں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگ اپنا آرام اور نیند چھوڑ کے کیوں آ رہے ہیں؟
اس لیے آ رہے ہیں کہ جس محبوب کریم کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے نبی کریم کا ذکر کیا۔ کل رسول دنیا میں 313 تشریف لائے یا 315، ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی دھومیں مچائی، دھومیں مچائی حضور کے ذکر کی۔ گواہ رب کا قرآن ہے۔ جس کو ذرا بھی عربی لینگویج اور عربی زبان سے جس کو ذرا سا بھی دلچسپی ہے، شغف ہے، وہ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی بات ہو رہی ہے گزرے ہوئے زمانے کی۔ ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، صیغہ ماضی کا ہے۔ رفعنا، بے نیاز رب فرماتا ہے ہم نے بلندی عطا کی، ورفعنا، ہم نے رفعت عطا کی، ہم نے بلندی عطا کی۔ اور کیوں کی؟ لکا، محبوب تیری خاطر۔ سب سے پہلے تو مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ ہر مسلمان کے دل پر نقش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے دل پر مقام مصطفیٰ نقش ہونا چاہیے کہ حضور کے ذکر کو بلند کیا عرش والے رب نے۔ اور کیوں بلند کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے لاکا، محبوب تیری خاطر بلند کیا۔ محبوب تیری خاطر، ورفعنا لکا، ورفعنا لکا، محبوب تیری خاطر بلند کیا۔ بے نیاز رب کیا بلند کیا؟ فرمایا ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو آپ کے آنے سے پہلے کائنات میں پہلے ہی بلند کر دیا، پہلے ہی رفعت ادا۔ کیا ہم بھی عبد محض ہیں اور انسان عبد محض ہیں ہم؟ کیا حضور کے بارے میں بھی یہی گمان رکھو گے کہ حضور بھی عبد محض ہیں؟ ہم بھی بندے، نبی بھی بندہ، ہم بھی بندے، نبی بھی۔ اگر یہ فلسفہ تمہارا مان لیا جائے تو قرآن تو کہتا ہے، قاری حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ہر انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، میری اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے نہ کہیں میرا نام و نشان تھا، نہ کہیں آپ کا نام و نشان تھا۔ ہم عبد محض ہیں، میرے آقا عبد محض نہیں ہیں، میرے آقا عبدہ ہیں۔ عبد میں، یا رسول اللہ، عبد میں غور کرو، عبد اور عبدہ میں فرق ہے۔ یہاں مغالطہ لگ گیا، یہاں مغالطہ لگ گیا، مسٹیک ہو گئی کہ ہم نے عبد اور عبدہ میں فرق نہیں کیا۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات بیٹھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبد، ہم عبد ہیں، حضور عبدہ ہیں۔ میں نہیں کہتا، ڈاکٹر اقبال نے سمجھایا۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں او دنیا والو سمجھو،
عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے. عبد اور ہوتا ہے، عبدہ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. جامع مسجد عمر میں، جامع مسجد عمر میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، ڈنڈی نہ مارنا، صحیح صحیح بتانا مسئلہ، بات سمجھانا مقصود ہے. نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہو، شعور کا زمانہ ہے، ذرا پہچانو، حق اور باطل کا امتیاز کرو، سچ اور جھوٹ کی پہچان کرو. مسجد عمر ہو، مسجد کھجی والی ہو، مسجد املی والی ہو، کوئی بھی مسجد دنیا کی، اس میں بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کو دیکھے، 3 مرتبہ دیکھے، بتاؤ نماز رہ جائے گی ٹوٹ جائے گی؟ آواز نہیں آئی بھائی. جن کو پتہ ہے مسئلے کا وہ ضرور بولو. اگر کھانا نہیں کھا کے آئے تو ماشاءاللہ انتظام ہے لنگر شریف کا انشاءاللہ. روحانی غذا کا بھی انتظام ہے، جسمانی غذا کا بھی انتظام ہے. پھر تگڑے ہو کے بولو، تگڑے ہو کے، پھلیاں پیاں گل نہیں پڑنی. میلاد منایا ہے سرکار کا، تو یہاں تگڑے ہو کر بولو، تگڑے ہو کر. بھائی آسمان کی طرف دیکھو، آپ کے دائیں بائیں کھڑے نمازی سلام پھیرتے ہی گردن پکڑ لیں گے، کہیں گے تیری نماز ٹوٹ گئی بھائی، تو وہ آسمان وال کیوں ویکھیا ہے؟ عبد وہ ہے جو نماز میں آسمان کو دیکھے نماز فاسد ہو جائے. عبد وہ ہے جو ادھر دیکھے تو قبلہ بدل جائے. بھائی آپ کے خیال شریف میں بات آئی ہے تو پھر بولنا ہے. اگر آپ کی سمجھ شریف میں، خیال شریف میں بات نہ آئے تو چپ رہنا، پھر چپ رہنا. اگر آپ کے مزاج میں، خیال شریف میں، عقل شریف میں بات آ جائے تو پھر ایک دفعہ ڈٹ کے سبحان اللہ کہنا ہے. لو جی عبد اور عبدہ کا فرق کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں. نہ ان الذین نہ ان الذین. درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک ہی ہوا ہے، نہ ان الذین نہ ان الذین. ڈٹ جاؤ. کتنا پاکیزہ مبارک عقیدہ ہے کہ عبد نماز میں آسمان کو دیکھے نماز ٹوٹ جائے. عبد وہ ہے جو نماز میں رخ زیبا اٹھا کے آسمان کو دیکھے تو قبلہ بدل جائے. اور عبد وہ ہے، سنتے جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ سننے کے لیے، تگڑے ہو جاؤ سننے کے لیے. عبد تھوکے بیماریاں پھیلیں، عبد تھوکے جراثیم پھیلیں. دفتروں میں جاؤ، ریل کے ڈبے میں سفر کرو، جگہ جگہ لکھا ہے تھوکیے مت، تھوکیے مت، تھوکیے مت. جی سیکٹریٹ میں جاؤ تو لکھا ہے ڈونٹ سپٹ ہیئر، ایتھے تھکنا منع ہے، بیماریاں پھیلن گی، جراثیم پھیلن گے. عبد وہ ہے جس کے تھوک سے بیماریاں پھیلیں، اور عبد وہ ہے جس کا لعاب دہن کھارے کنویں میں پڑے تو میٹھا ہو جائے.
کہ دادا کی آنکھ میں لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اب خود تو ہی انصاف کر، اب خود بولو یار، اب تو خود ہی انصاف کر۔ کیا تو بھی بشر وہ بھی بشر؟ ہم بشر ہیں، ہم بشر ہیں، نقص ہے ہمارے اندر، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، خامیاں ہیں ہمارے اندر، لیکن میرے مصطفیٰ ایسے بشر ہیں، خدا کی خدائی میں میرے مصطفیٰ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی پہ کوئی چوری کا الزام لگا دے، چوری کا، تو اس کو صفائی کا موقع دینا چاہیے نہیں؟ موقع دو اس کو، بھائی صفائی دو۔ ہمیں کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بشریت نہیں مانتے، حضور بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، مانتے نہیں ہیں بشر۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، الزام لگاتے ہو خدا کا خوف کرو، جھوٹا الزام لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو۔ ہم الزام آپ کا بہت ہی بھدا الزام ہے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کو بشر مانتے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم بے مثل بشر مانتے ہیں۔ سارے بولو، بے مثل۔ پوری انسانیت میں مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، پوری بشریت میں میرے محمد جیسا کوئی نہیں۔ صلی اللہ گونج آئے، صلی اللہ۔ فرق ہے یار، کچھ تو فرق کر یار، کچھ تو فرق کر۔ ہم سب عبد محض ہیں، ہم سب عبد محض عبد ہیں، نقص ہے ہمارے۔ ان الانسان لربہ لقنوط، قرآن کہہ رہا ہے۔ انسان تو بڑا ناشکر ہے یار، کیا رسول اللہ کے بارے میں یہ گمان کرو گے؟ پھر ماننا پڑے گا کہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا، جو امتیاز ہے، جو فرق ہے میلاد منانے والوں یا رسول اللہ کہنے والوں کے نظریے میں اور آپ کے نظریے میں فرق ہے، فرق۔ آپ کہتے ہیں ہمارے جیسے، ہم کہتے ہیں محمد پاک جیسا مانگے جنا ہی نہیں، اور یہ عقیدہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا عقیدہ سناؤں آپ کو؟ سننا چاہتے ہیں صحابی کا عقیدہ؟ پھر اپنا عقیدہ چیک کر، پھر اپنا عقیدہ رات کو بستر پہ لیٹ کے چیک کر، کیا تیرا وہی عقیدہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے؟ اگر تیرا وہ عقیدہ ہے تو تجھے لکھ لکھ مبارک، تجھے لکھ لکھ مبارکاں۔ تو سچا تے سچا تے کھڑا عقیدہ ہے جیڑا مدینے والے دے صحابہ دا عقیدہ۔ لو سنو عقیدہ صحابہ کا، فرق صرف اتنا، وہ کہتے ہیں ہماری طرح کا بندہ ہے، نبی ہماری طرح کا بشر، میں بھی بندہ نبی بھی بندہ۔ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، بڑا زور لگا لگا کر کہتے ہیں میں بھی بندہ نبی بھی بندہ، میرے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو ہاتھ، میں بھی کھاندا نبی بھی کھاندا، میں بھی چلدا وہ بھی چلدا۔ میں نے کہا یہی تو غلطی لگی ہے، یہی تو۔ ہم کہتے ہیں حضور بشر ہیں، حضور نوع انسانی میں سے ہیں، یہ الزام نہ لگا، کچھ خدا کا خوف کر۔
الزام نہ لگا ورنہ FIR کٹ جائے گی. الزام نہ لگا. ہمارے عقیدے کے ترجمان کا نام کیا ہے جی؟ وہ جنہوں نے پتہ ہے وہ تو بولو. تسی بولو گے تو دوجیاں نے بھی پتہ لگ جائے گا. کیا نام ہے؟ امام. اونچی آواز. امام محمد رضا. دیکھو ایسا کھرا عقیدہ خدا کی دھرتی پر نہیں. کرۂ عرض پر ایسا شفاف طیب طاہر پاکیزہ مبارک عقیدہ خدا کی دھرتی پہ نہیں. سنو ذرا، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. بریلی کا امام بولا، مدینے والے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. انسان نہیں، انسان نہیں، بولو یار، انسان نہیں، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری. لو جی، مسجد عمر کا عقیدہ یہ ہے، مسجد عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں میرے محمد پاک جیسا ہے نہ ہوگا. ماں نے جمعی ہی نہیں، ماں نے وہ میں نہیں آخدہ، اس صحابی رسول حسان بن ثابت آخدہ. مسجد عمر وچ آن والے حضور دے عاشقو، اے نبی پاک دے سامنے آکھیا، حضور دے سامنے حسان بن ثابت عقیدہ بیان کر رہے ہیں. میرے نبی پاک مسجد نبوی شریف بنفس نفیس حضور تشریف فرما رہے تے حسان پتہ ہے حضور دے سامنے ممبر تے بہ کے آخدے نے خلقت مبرعن، خلقت مبرعن من کل عیب. آنکھو ایک باری من، آواز نہیں آئی یار، من. پھر آنکھو من، خلقت مبرعن من کل عیب. چودھری صاحب صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، نبی پاک نو بے عیب مننا کلمے دا تقاضا ہے. بہینہ فرق، بھائی اینا جے فرق ہے. وہ آندہ ساڑھے ورگے بشر ہیں، اسی آنے ہیں ساڑھے نبی پاک یہ ہے ہی کوئی نہیں. تے ساڑھے نبی پاک ہر عیب تو لو جی کلمہ 100 واری پڑھے آکھے ایتھے نہ پتہ لگا، اتھے نہ پتہ لگا، اینج نہ ہویا، اونج نہ ہویا، ایدہ اختیار سی ہوتا نہیں. اسی آکھاں گے ظالمہ، ظالمہ چلو ہلکا لفظ استعمال کرنا، ظالمہ ظلم نہ کر، ظلم نہ کر. مدینے والے دی شان ہے، بے نیاز رب نے، عرشاں والے رب نے محمد پاک نو بے عیب بنایا. پتہ لگا کلمے دا تقاضا ہے سوڑے مدینے والے آقا پاک نو بے عیب مننا، بے عیب مننا. یا رسول اللہ کہنے والے دے حصے وچ سعادت آئی ہے. یہ عقیدہ مسجد عمر والے آندا ہے کہ ساڑھے نبی پاک کی نے بے عیب، بے عیب. ایک عقیدہ سن لیا جائے، اگلا سنو. حضور ورگا نہ ہویا کائنات وچ نہ ہونے. بریلی دے امام دی زبان بھی سناواں. احمد رضا سانو تاں چنگا لگدا ہے. مینوں کو پوچھے تانوں احمد رضا بڑا نام لیندے ہو، تانوں کیوں چنگا لگدا ہے؟ میں کہ اس واسطے ساڈے دلاں وچ احمد رضا وسدا ہے، وہ اس واسطے وسدا ہے سانو نبی پاک دا فدائی بنا چھڑیا. ساڈے مزاج وچ
میں ذمہ داری نہ لانا ساڈے مزاج وچ ساڈی طبیعت وچ مدینے والے دی محبت کٹ کٹ کے بھری ہے جس جنے نے او دا نام ہے احمد رضا اعلی حضرت اونچی آواز نال بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی لو جی عقیدہ سنو تھا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم نبی پاک ورگا مان جمع ہی نہیں عقیدہ عقیدہ حضور دے صحابی دا اگے میں نہیں ہونا دا اگو تو سمجھ جاؤ سمجھ گئے لو عقیدہ سنو ذرا عقیدہ حضور دے صحابی دا اے حضور دی موجودگی وچ میلاد پڑھے حسان نے بندے پوچھ دے نے تو انہوں یار نبی پاک دے صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے میں کہ میں مسجد عمر وچ ڈنکے دی چوٹ آخنا علل اعلان آخنا سوچ سمجھ کے آخنا سونے نبی پاک دی موجودگی وچ حسان بن ثابت صحابی رسول نے محفل بھی سونے نبی پاک دا میلاد پڑھے ہے جو کم کر رہے ہو مسجد عمر وچ جڑا مسجد نبی بہ کے صحابیاں کیتا ہے بر وزنے انہاں نہیں صحابیاں نے مسجد نبی وچ اور نبی پاک خود تشریف فرما دے لطف دی گل ہے نبی پاک خود جلوہ گر نے حسان میلاد پڑھ دا ہے سنو میلاد جڑا حسان نے پڑھیا تے حضور دی موجودگی بھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ تواڈے نال سونا اج تک میری آنکھ نے دیکھیا ہی نہیں یہ لفظی ترجمہ ہے مرادی مانا یا رسول اللہ کسے اکھ نے اج تک تواڈے نالوں سونا ویکھیا ہی نہیں وہ اجمل عید میلاد جڑا حضور دی موجودگی وچ مدینہ پاک مسجد نبی وچ حسان بن ثابت انصاری میرے نبی پاک دا میلاد پڑھدا ہے وہ اجمل منک لم تلد النساء یا رسول اللہ تواڈے نال زیادہ جمال والا اج تک کسے ماں نے جمیا ہی نہیں کسے ماں نے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حضور بھی عیب نے حضور جڑا مند ہے وہ تے بولے ساڑھے نبی پاک بھی عیب ساڑھے نبی پاک ورگا آج تک کسے ماں نے جمعہ ہی نہیں نہ قیامت تک ہونا ہے حضور ورگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم حضور دی موجودگی وچ میلاد پڑھے تو پھر سجنا من لے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر عبد ہوئے وہ دی بیوی بھی آندی ہے تو کپڑے لاؤ تے ناؤ ذرا تو اڈے پنڈے بچوں پسینے دی بو آندی سمیل آندی وائف تیری آندی ہے نہ لو ساری دن دکان تے بیٹھے رہو تھوڑے کپڑے وچوں سمیل نہ ہوندی ہے لاؤ کپڑے ناؤ میں اور کپڑے دینی ہے تانوں اب دو جدے پسینے وچ تعفن ہے سمیل ہوندی ہے محمد پاک ہوئے جدے پسینے نو عرشاں والے رب نے خوشبو ٹھار بنایا وجہ کوئی فرق نہیں پتہ لگا
اجے تک کوئی تو فرق نہیں لگا کہ عبد دیگر اللہ ڈاکٹر اقبال دی قبر تے کروڑا رحمتانا اقبال آخد ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ہی سراپا انتظار او منتظر. اقبال آخد ہے او نوجوانوں غور کرو محمد پاک بھی اے بنے خدا دی ترتی دے اے وجہ انسان نہ جمعے محمد پاک نو عرشاں والے رب نے بے عیب بنایا. تے تیرا جگری یار ہوئے تے جانو تے جانی تینوں آندہ ہوئے نا پسینے والے کپڑے پا کے کدھروں کھجل خراب ہو کے آمیں تے جانو دی دکان تے جائیں تو بھی آندہ کی گل اج ناتا نہیں تو یار تیرے کپڑے جو پسینے سون پادرو دا موسم ہے سون پادرو دا اے دیاڑی 3 واری کپڑے بدلنے پہندے نے 4 واری سون پادرو ہی نانا پہندہ ہے. ایک حاجی صاحب زور ویلے آئے تو اور سوٹ پایا تے مغرب ویلے اور میں کہ حاجی صاحب کدھر تیاری ہے زور ویلے اور سوٹ پایا سی تے ہن شام دی نماز اور سوٹ پا کے آئے ہو. میں نے آکھن لگا نہیں جی سون پادرو دا موسم ہے تانوں پتہ ہے پسینہ بڑا ہے سمیل لاؤندی بچیاں دے نبو نہا لو کپڑے بدل لو تواڈے کپڑیاں وچوں سمیل لاؤندی ہے. میں کہ عبد ہوئے جدے کپڑیاں وچوں تے پنڈے وچوں سمیل لاوے پسینے دی او محمد پاک ہوئے جنہاں دا پسینہ عرشاں والے رب نے خوشبودار بنا. اب دوئے جڑا تھکے تے بیماریاں پھیلن بندے نفرت کرنا کڑی چوڑ آدمی انہوں مجلس سے بہن دا نہیں پتا انہوں مجلس سے تے محمد پاک لوہا پہ دو ہانڈی بھی پایا 5 بندیاں دا کھانا 1500 بندہ تھا. او بخاری شریف او بخاری شریف بخاؤ بخاری بھی سو بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. بخاری پڑھن واسطے مدینے والے دا پیار چاہیے او سونے مدینے والے دی محبت چاہیے بخاری نو سمجھنا ہوئے. بخاری شریف لکھا ہے حضرت جابر نے آکھے نبی پاک نو حضور میرا دل کردا ہے تہاڈی روٹی پکاواں تہاڈی زبان ہی سمجھانا اج میں دعوت نہیں یار روٹی حضور میرا دل کردا ہے تہاڈی اج میں مراد دعوت کر حضور نے دعوت قبول فرما لی. حضور نے دعوت غزوہ خندق غزوہ خندق دے موقع صحیح بخاری بھی حدیث پاک تے نال انہوں نے تھوڑا جا قید لائی جابر بن عبداللہ نے حضور 5 بندیاں دا انتظام کیتا ہے میں سادہ بندے ہوندے نا آندے جی مولوی جی میں روٹی پکائیے تے 3 کو بندیاں دا انتظام ہے تسی نال جڑے درویش نے نا تواڈے بال کے 3 کو لائے ہوئے جی مطلب ہے کہ ود نہ لے آئے جے انتظام کنیا بندہ نے 3 لو جی جابر نے آگیا حضور 5 بندیاں دا انتظام ہے کنیا بندیاں دا لو جی سنو حضور دی شان تینوں آج فرق دسنا عبد دیگر عبد وہی تو تھڑے ہیں تے بہ کے آنے بندے بندے بھی فرق ہوندہ ہے ملے وچ کو گل ہو جائے نا تے اندر نہیں چودھری بندے بندے وچ پر ساڑی بدقسمتی جدو مدینے والی دی گل آئے تے اندر میں بھی بندہ وہ بھی بندہ میں بھی بندہ وہ بھی بندہ میں تیری ایکٹوں تو قربان جاواں میں بھی بندہ وہ بھی بندہ میں بھی بندہ وہ بھی بندہ چنگی تسبیح یاد کیتی ہے رٹ کے بول دا ہے میں کہ یار انجھے نہ کر ظلم نہ کر عبد دیگر عبد ہو چیزیں حضور 5 بندے آپ دے نال آ جان تو میں چل کے پھر انتظام کرنا روٹی پکانا او جابر انج موڑیا نا کاروال دعوت دا انتظام کر گیا تو نبی پاک نے اعلان عام کر دیتا حضور نے پتہ کی فرمایا کنیا بندیاں دی دعوت سی
تو نبی پاک نے فرمایا یا اہل الخندق، او خندق والیو اج سارے دی روٹی جابر دے گھر، سارے دی روٹی کتنے تے اہل الخندق کنے سن 1500 1,500 بندہ لے کر لو گل کتھے 5 بندے تے کتھے سن ایویں اسی نہیں آخدے محمد ہمارے آقا ہمارے یا اہل الخندق، او خندق والے ہو۔ میں ایک پنڈ گیا وہ نکاح پڑھانا، انہوں نے کہنے لگا جی اسی پورے پنڈ دی روٹی ہوڑی ہے۔ میں کہ یہ کی مطلب ہوڑی ہے روٹی؟ آندے اسی روٹی ہوڑی ہے، سارے پنڈ نو آکھیا بھی ساڈے پتر دا ولیمہ ہے، اسی نمبردار ہاں پنڈ دے چودھری ہیں، اسا پورے پنڈ دی روٹی پکائی، روٹی ہوڑ چھڈی۔ سرکار نے فرمایا یا اہل الخندق، اج سب سارے دی روٹی جابر دے گھر ہے۔ جابر نو جس ویلے سرکار نو عرض کی تھی حضور کھانا تیار ہو گیا آپ تشریف لے آؤ، حضور جس ویلے تشریف لے کے جا رہے سن نال 1500 بندہ ٹر پیا۔ کنے بندے؟ جابر اندر جا کے تے اپنی وائف نو بیوی نو بیگم صاحبان صحابی رسول آخدے نے کہ ہن کی کریے کرما والیے کی کرنا ہے؟ انہیں آخیا کی ہوا ہے؟ انہیں آخیا میں سرکار نو دعوت دیتی سی تے حضور سارے نو نال لے آئے خندق والے نو۔ بیوی نے آخیا وہ دیکھو ایمان کیڈا مضبوط سی، صحابیہ سی نا، صحابیہ۔ انہیں آخیا تے تو حضور نو دسیا نہیں سی وے انتظام 5 بندیاں دا؟ انہیں آخیا نہیں میں تے آخیا سی، میں تے حضور نے اپنے والو دعوت دیتی ہے، حضور نے۔ انہیں آخیا لے دس پھر کیوں گھبرانا ہے؟ حضور نے اپنے والو دعوت دیتی ہے نا، تیرا رنگ کیوں پیلا ہویا ہے؟ نہ گھبرا، او لیون والا جانے تے کھانا جانے پہ، تو نہ گھبرا۔ دعوت دین والے محمد پاک نے صلی اللہ تے دعوت دین والا جانے تے کھان والے جانے، تو چپ کر کے خاموش ہو جا۔ ویکھ ہن ہوندا کی ہے؟ ایمان مضبوط سی نا۔ انہیں آخیا ویخ ہوندا کی ہے؟ جڑا لیا ہے انتظام بھی وہی کرے گا۔ سرکار گئے تے وہ دسترخوان لے 5 بندے دی تے روٹی پکی سی، سالن تے روٹی۔ اچھا بیگم نے ایک مشورہ کیتا، میاں بیوی صلاح کر دے نا پھر پرونے ہون۔ بیگم نے آخیا، انہیں آخیا پکا روٹیاں، ہو سکے نہیں میں نہیں پکانیاں جے، میں نہیں پکانیاں، میں پرونے ہون گے نا گرم گرم تازہ تازہ پکا کے دیاں گے، مہمان خوش ہون گے، سانو توے تو تازہ تازہ پھلکا لبا ہے گرم گرم روٹی۔ انہیں آخیا نہیں میں نہیں پکانی ہیں روٹیاں، حضور تشریف لے آؤ گے، آپ دے غلام آؤ گے، بہ جان گے تو میں روٹی گرم گرم اگے رکھاں گی، میری خوش قسمتی۔ سرکار بہ گئے نا، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا جابر ہانڈی کتھی؟ جڑا سالن پکائی کتھی؟ او پتیلی نکی جی 5 بندیاں دی ہانڈی پکی سی، وہ چک کے نبی پاک دے اگے رکھ دی۔ یہ کیڑی کتاب ہے لکھیا ہے؟ آواز نہیں آئی؟ بخاری شریف حدیث پاک۔ حضور نے ٹکن چک کے نا اتوں، حضور نے اپنا تھوک مبارک لعاب دہن مبارک ہانڈی بھی چھوایا۔ پھر انصاف کری، میں بھی بندہ وہ بھی بندہ، لعاب دہن۔ فرمایا آٹا لے، آٹا کتھے؟ آٹا گنیا سی، جو دا آٹا، جو دا گنیا، اجے روٹی نہیں پکائی۔ آٹا لیا کے وہ چھوٹی جی کنالی سی، وہ آٹا اتنے پونا دیتا ہے۔ سرکار نے پونا چکیا نا تو لعاب دہن آٹے وچ بھی پایا۔ سرکار نے فرمایا سارا ٹکنا نہ لائیں، سارا ٹکنا، ہانڈی تو ادھا ٹکنا لا دے، ادھا اتنے رہے تے ڈوئی نال پا کے دیندا جا، تے آٹے سارے اتوں پونا نہیں چکنا، تھوڑا جہا پونا چک چھڈ، پیڑے لے کے روٹیاں پکاندے جاؤ، ڈوئی نال سالن پاندے جاؤ، تے دیکھو مرنا کی ہے۔ وہ بیوی جس لئے روٹیاں پکان لگی ہو سکیا میں تھک گئی ہاں، گواڈنا نو بلا، بندہ 1500 پرونا آ گیا 1500۔
1500 فرون آیا بلا گوانڈ انہوں نے بلایا انہوں نے کہا نہیں مینو ہاتھ مراؤ میں تے مر گئی رونے بہتے آ گئے انہوں نے کہا چل اسی تیرے ہاتھ پوانیاں وہ بھی پکاندیاں جاندیاں صحابہ کھاندے جاندے 1500 صحابہ اللہ دی عزت دی قسم ہے صحیح بخاری بھی لکھے 1500 بندہ 5 بندے دا کھانا رج کے پیٹ بھر کے سارے کھا لیا سیر ہو کے کھادا سیر ہو کے سمجھ دو سیر ہو کے پنجابی شاندے نے رج کے تے ٹک کے کھانا کھادا ہے لو ہون جو نیند نہیں آئی تے بڑی پیاری حدیث شریف دا آخری حصہ بڑا پیارا ہے کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے تے محمد پاک دی محبت سینے میں پیدا ہو جائے فرمایا جابر ہانڈی لیا چکے ہو رہا آپ ہی تے تھک مبارک لوابے دہن پا کے دیتا جابر پریشان ہوئے بے حضور فرماندے لیا ہانڈی لیا ہے فرمایا آٹا بھی لیا چک کے پرات لیا آٹے والی وہی آ گئی سرکار نے پرات دے تو آٹے والی پرات تو جس لئے چکے نا پونا تے حضرت جابر کے اللہ دی عزت دی قسم آٹا اومیں دا اومیں ہی قسم کھا کے ایک پیڑے دا آٹا بھی نہیں کٹیا تے ہانڈی دا ٹکن سرکار نے چک کے فرمایا جابر ہے تیری ہانڈی ہے ویکھیا تے ایک پیالی بھی سالن دی نہیں نکلی سالن بھی ہوویں تے آٹا بھی ہوویں جاگ دیو کہ ستے ہو جاگ دیو کہ ستے ہو لو سونے مدینے والے دی شان سنو فرمایا جابر تیری بیوی آخدی سی تو نہ گھبرا جیڑا مہماناں نو پراونے نو لے کے آوندا او جانے تے کھانا جانے فرمایا لے اپنا سالن بھی سام تے آٹا بھی سام اسی آپ ہی لے ایسا تے کھوا کے جا رہے ہیں پھر جے دل مننے تے ڈٹ کے آکھو محمد ہمارے آواز نہیں آئی محمد ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے محمد ہمارے میں مندہ نہیں بول رہا میں مندہ کدی نہیں بولیا نہ گانا کڑیاں پر انہا ضرور آکھاں کہ حیاء نو ہاتھ مار دے پھر حیاء نو ہاتھ مار تے کوئی شرم کر اے نا آخ میں بھی بندہ ہوئی بندہ نا تیرا تھک بیماریاں پھیلائے محمد پاک تو لوابے دہر کتابہ دی اختے لگے ٹھیک ہو جائے جابر دی ہانڈی بھی چھوڑے 5 بندے دا کھانا 1500 بندہ کھا جائے عبد دیگر عبدہو اللہ توڑی اس مسجد عمر میں جماعت کھلوتی ہوئے کی کھلوتی ہوئے جماعت ہو رہی ہوئے تو کوئی پیر صاحب آ جان یا کوئی نیک بندہ آ جائے تو سارے نمازی ادھر توجہ کرن دھیان ادھر کرن نماز بھول جان نماز رہے گی کہ ٹوٹ جائے گی ڈٹ کے بولو ٹوٹ جائے اب دو اے عبد ہے تے عبد دی شان سنو حضور نے فرمایا اے بھی بخاری شریف ہے جی کتھے لکھا ہے میں برخوردار تو میں نے آکھے سی بخاری بھی شو بخاؤ تو لے بیک بخاری آ جائیے بخاری مسجد عمر بھی سن پھر ویخ آئیے بخاری ہونا تے تگڑا ہو کے سن بخاؤ جی بخاری بھی چو بخاؤ جی یہ آخنا ہی سوکھا ہے یہ گلہ کرنیاں سوکھیاں نے خالی میدان ویکھ کے پٹا دے ہاتھ مارنا اور گل ہے کسی دے سامنے کھلو کے گل کریے پتہ ادو لگتا ہے بخاری شریف دی حدیث سرکار نے ابو بکر صدیق نو بلایا کنہاں نو اے نا لکھیا سپیلر دے ہوتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور دا ہی آرے گا فرمایا میرے ابو بکر نو بلاؤ جس ویلے آئے نا سرکار نے فرمایا وہ آپس لڑ پے نے
فلانا قبیلہ آپس میں لڑ پیا ہے، میں چلیا صلح کرا، میں چلیا تے جے نماز دا ٹائم ہو گیا تے نماز پڑھا دیا جائے، نماز دا ٹائم ہوئے تے نماز پڑھا۔ سرکار تشریف لے گئے صلح کران، حضور صلح کرا کے واپس آئے نا، اگے جماعت کھلوتی سی، جماعت کتھے مسجد نبی شریف ہی مدینہ، جماعت کھلوتی ہے تے حضور آ گئے، ویکھیا جماعت کھلوتی، ابو بکر صدیق مصلی امامت تے صحابہ پیچھے صفاں بن کے، سارے دیاں نظراں سجدے والی جگہ تے جدوں ہتھ بن کے کھلوی تے کتھے نظراں ہونیاں چاہیے نے، سارے صحابہ نظراں نیویاں کر کے سجدے والی جگہ تے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر حضور تشریف لے آئے۔ آخری صف جڑی سی نا، آخری او دے وچوں جدو نبی پاک صف نو کراس کیتا، کوئی ہور بندہ اتوں کراس کر کے پہلی صف وچ آئے گا، اپنی نماز خراب کرے گا تے دوجیاں دی بھی خراب کرے گا۔ ایک تے سیاح حضور تشریف لے آئے، نبی پاک پہلی صف چو لنگے نا جس ویلے، صحیح بخاری وچ لفظ نے، لفظ میں لفظ پڑھنا، فصفق الناس، صحابہ کرام نے تصفیق کی تھی۔ تصفیق دا معنی ہے ہاتھ دے اتے ہاتھ مارنا، عربی وچ پٹھا ہاتھ ہے نا، اے دے اتے ہاتھ ماری اینو آندے تصفیق، تے جے انج ہاتھ ماری اینو آندے تاڑی، اے فرق ہے۔ صحابہ نماز پڑھ دے سن تے پچھلی صف وچوں سرکار اگلی صف ول گئے نا، او جننے صف دے نمازی سن ساریاں ویکھیا تے نبی پاک آ گئے تے او جننے صف نمازی سن ساریاں نے انج کیتا۔ اچھا اگلی صف سرکار گئے تے اگلی صف والے پھر انج کیتا، اس تو اگلی صف جو سرکار لنگے، انج کیوں کردے سن کہ صدیق اکبر نو پتہ لگ جائے حضور آ گئے۔ ہائے 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 ہائے، جیڑی صف وچوں سرکار لنگن او تصفیق کرن، تصفیق ہاتھ تے ہاتھ مار، سارے صحابہ نالے تصفیق کر دے، نالے حضور وال ویکھ دے، نالے نبی پاک وال، ہائے ہائے حضور وال ویکھ دے۔ پہلی صف ہی سرکار گئے نا جس ویلے، پہلی صف پچھو سرکار آئے، اے محراب تے پہلی صف، پہلی صف ہی سرکار گئے تے صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور آ گئے، حضور تے صدیق اکبر نے مصلی چھڑیا، قاری صاحب چھڑنا مصلی، ایک انچ بھی پیچھے آن تے سارے نمازیاں دے سرے چڑھ جانا ہے نا۔ پھر چار نمازیاں جانا انہاں کہا جی مفتی کول جاؤ، مفتی کول فتویٰ لے آؤ، یہ فتویٰ لے آؤ، یہ پیچھے آئے نماز، مولوی نے نماز توڑ دی تھی سارے نے۔ لو اللہ دی عزت دی قسم ہے، پھر فرق سمجھنا سجنا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، بندے بندے بھی چوئی تھی بڑے گیس لانا ہے، بندے بندے بھی فرق ہوتا ہے یار، نہیں وہ بندہ انجدہ نہیں جی میں تسی آن دے، وہ انجدہ نہیں، بندہ سی بھی محلے چ رہی نہیں اتھے تو بڑا ٹکیا نا، بندے بندے بھی فرق ہے۔ تے جو تو نبی پاک دی واری آوے تو پھر ممبر تے بہ گیا نا، نبی بھی بندہ، میں بھی بندہ، نبی بھی بندہ، میں بھی بندہ، نبی بھی بندہ، میں بھی بندہ، پھر تسبیح چل دی پھر بڑی تیز۔ پہلی صف ہی سرکار گئے، صدیق اکبر مصلی چھڑ کے پیچھے آن لگے نا، ایک قدم پورا پیچھے نو آگے صدیق اکبر، حضور نے موڑے اتنے ہاتھ رکھیا، صدیق اکبر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا، تسی گل کرو قاری صاحب نال نماز وچ، میں ویکھا تیری نماز رہندی، تے حضور امام نال گل کر دیں، حضور نے پتہ کیا کیا فرمایا، ان تثبت علی مقامک، اے ابو بکر کھلوتا رہے نماز پڑھاندا چل، پیچھے نہ اگے چل، مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاؤ، میں پیچھے پڑھاں گا، پڑھاؤ نماز۔ لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے تے صف دے وچ آ کے کھلو گئے، صف دے وہ جس ویلے پیچھے ہٹ کے کھلوتے حضور دے منع کرن دے باوجود، اے میں نقطہ آگے جا کے سمجھانے لگا، کسی دے ذہن سے غلط فہمی نہ ہو، حضور نے آکھیا ہوڑیا بھی پیچھے نہ نماز پڑھا، لیکن صدیق پھر بھی پیچھے ہٹ گئے تے صف دے وچ کھلو گئے آ گئے۔ اچھا حضور نے نہیں آکھیا بھی نماز دوبارہ تکبیر پڑھو جی،
حاجی جی تکبیر پڑھو، بانگا کتھے؟ بلاؤ بانگیا تکبیر پڑھ، صفحہ سیدھیا کرو بھی دوبارہ جماعت ہوڑی۔ سرکار نے انجن جتھے صدیق اکبر نے چھڑی سی نا اتھو اگے نبی پاک نے پڑھائی۔ جتھے صدیق جتھوں تک پڑھائی سی نا اس تو اگلی نماز نبی پاک نے پڑھائی۔ جو ساری نماز پڑھا لی تھے، نماز ٹوٹی نہیں کسی دی نماز۔ یا کوئی میں نے وہا یار کدھروں کٹ کے وہا تو صحیح میں لکھیا ہو بے سرکار نے تھوڑی نمازاں ٹوٹ گئی ہیں؟ نہیں۔ سلام پھیر کے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ صحابہ دی پہلے تے آپ نے درستگی فرمائی، فرمایا آج تسا نماز چینج کیتا ہے نا امام نو دسن واسطے، اے تصویح کی تھی آئندہ اگر امام نو اطلاع کرنی ہوئے تو انج نہیں کرنا، آج تو بعد تصویق نہیں کرنی، یا سبحان اللہ آکھیا کرو یا الحمدللہ آکھیا کرو یا اللہ اکبر۔ امام نو متنبع کرنو آستے مقتدی یا آکے امام کو کوئی صاحب ہو گیا نا نماز تے مقتدی کرے سبحان اللہ یا آکھے اللہ اکبر یا آکھے الحمدللہ۔ امام نو پتہ ہے مسئلے دا جے کسے مقتدی نے اونچی آواز نہ آکھیا نا سبحان اللہ، یہ دا مطلب ہے میرے کو غلطی ہوئی، اللہ اکبر الحمد ترے لفظ سرکار نے فرمایا آئندہ اگر نماز میں یہ وجہ معاملہ پیش آ جائے تو یہ ترے لفظ بولیا کرو، اینے نہ کریا جی آج تو بعد۔ ایک تے دوسرا سرکار نے مورے تصدیق لائی میرے آن اتے تساں جیڑا صدیق نو اطلاع کیتی ہے ٹھیک کیتا ہے، تساں ٹھیک کیتا ہے۔ ایک گل ہوگی نا ہون نبی پاک صدیق اکبر ور رخ کیتا، آئے ہائے بڑا مزہ جی اس حدیث میں، ذرا تگڑے ہو کے سنو تے بیدار ہو کے سنو، ہوشیار ہو کے سنیا جے۔ اے محبت رسول دا سودا جی میں لے کے آیا، یہ تو انہوں محبت رسول دا سودا پسند آ جائے تو پھر اللہ دی عزت دی قسم ہے میں دعا کرنا ربا جنوں محبت رسول دا سودا پسند آیا او دے دل وچ مدینے والے دی محبت پا دے۔ حضور دی محبت دا میں سودا لے کے آیا۔ سرکار نے صدیق اکبر نو آکھیا صدیق تینوں کی ہویا ہے؟ ما منعکا اس امرتو کا ان تثبت علی مقامک، جب میں جو تینوں آکھیا سی تو نماز پڑھا پیچھے نہ تے تو کیوں پیچھے آئے؟ ما منعکا اس امرتو کا، جدو تینوں حکم جو دیتا ہے پڑھا تے تینوں کیڑی شے نے روکیا تو پیچھے آ گئے؟ کیڑی شے نے تینوں ڈکیا میری تو گل نہیں مننی پیچھے آ گئے؟ ہن او سوال دا جواب آ رہا ہے جڑا میں تانوں دسے لو، جو غلط فہمی دور کر لو۔ صدیق نے آکھیا عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا، دل نے مجبور کیا، عشق نے لاچار کیا، میں گناہگار نہ تھا میرے دل نے گناہگار کیا۔ لو جی صدیق دا جواب سنو، ایک ایک حرف وچوں مدینے والے دی محبت دی خوشبو آندی ہے۔ صدیق نے آکھیا یا رسول اللہ اے ہو سکدا ہے تسی تشریف لیاؤ تے ابو قحافہ دا پتر مصلی تے کھلوتا رہے؟ اے سجنوں جدو حدیث پڑھیے نا ادو پتہ لگدا ہے، حدیث پڑھیے تو پتہ لگدا ہے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، گلاں کرنیاں سوکھیاں نے۔ ایتھے کیوں نہیں آکھیا؟ میں تھوڑے کو سوال کر اے نہیں آکھیا حضور صدیق کدو اس قابل ہے ابو بکر اس قابل نہیں، اے نہیں آکھیا، اے نہ اے آکھیا بے ابو بکر دا پتر اس قابل نہیں، نہ ابو بکر اس قابل نہیں، نہ صدیق اس قابل نہیں، اے نہیں آکھیا۔ آکھیا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ایک کیویں ہو سکتا ہے آپ پیچھے تشریف فرما ہو کہ ابو قحافہ دا پتر مصلی تے کھلو گے؟ اپنے آپ نو ابو قحافہ دا پتر آکھیا، ابو بکر نہیں آکھیا، صدیق نہیں آکھیا۔ آجزی پیش کی تھی، آجزی میں ابو قحافہ دا پتر ہاں، میری کی مجال
کہ تسی تشریف لیاؤ تو میں مصلے تے کھلوتا رہا. آقا میرے دل نے مجبور کیتا ہے تا مصلا چھڈ کے میں پیچھے آ گیا. ہائے ہائے ہائے. لو جی حدیث ہو گئی مکمل. اتنے پھر مسجد عمر والے ہو تسی مولویاں کو مسئلے پوچھتے ہو. اج تہاڈے کول نہ مسئلہ پوچھاں اتنے ہوں پھر کنے نمبر فتوا لگتا ہے. صحابیاں تو پھر پوری نماز بھی توجہ پہلی آخری صف تو لے کے تے پہلی صف تک نمازاں بھول گئیاں. انہاں دے دل دماغ اتے محبت رسول دا قبضہ ہو گیا اور صحابہ پوری نماز بھی حضور وال توجہ کر رہے ہیں. پھر نماز میں امام بھی بدل رہا ہے. صدیق پہلی صفحے چاہے آمنہ دے لال مسلے تے کھلوتے. نماز بھی فرق پیا, نماز بھی فرق پیا نہیں. کیوں؟ ڈاکٹر اقبال نے گل سمجھائی. اقبال آخدا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اتنے ساڈا جنہ پیارا ہوئے اندر لو جی مینو بھی بندے نہ لینا ساجے تاری لا لینی ساجے. میں کہ تینوں مینو سمجھنا تو تاری ہے نہ مینو. میں بھی ترے تقریراں کر کے آیا تو پسینہ آیا تو کی کرا میں گھر تو میرا اتنے نہیں. میں تیرے نشا کو مینو آدھا تاری لا لینی ساجے مسجد عمر جانا. میں کہ تاری تے لا لینا پر کپڑے ہوں کو نہیں لیا میں نہ. میں کہ جتوں تو بولنا مینو پتہ ہے. ساڈا یہ حال ہے ساڈا تے دعوے اسی کرنی ہے. وہ بھی بندہ میں بھی بندہ, وہ بھی بندہ میں بھی بندہ. لال بچکڑ کہیں کے ام سلیم سرکار کی دعوت کی. صرف دو باتیں اور. ام سلیم نے حضور کی دعوت کی, صحابیہ نبی پاک کی دعوت کی نا. حضور نے کھانا تناول فرمایا. دوپہر کا وقت تھا. دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹنا نبی پاک کی سنت ہے. نبی پاک کی تے انہوں قیلولہ آخدے نے. کی آخدے نے؟ حضور کھانا تناول فرما کے تھوڑی دیر لیٹ دے سن. حکم بھی ہے نیندر پاویں نہ آوے نا. نبی پاک دی سنت منجی تے پلنگ تے بیڈ تے دوپہر دا کھانا کھا کے تھوڑی دیر لمحہ پہ جاؤ 10 منٹ 15 منٹ لیٹو. یہ حضور دی سنت ہے. انہوں آندھن قیلولہ. حضور لیٹے تے حضور دی کلائی مبارک تے پسینہ آیا. کلائی مبارک سمجھ دو. وہ ام سلیم نا انگلی نال حضور دا پسینہ انج نچوڑ کے تھلے شیشی وچ پائے. پسینے بھی کدی شیشیاں وچ پائے کسے. عبد دیگر عبدہو گل اینی یار. یا تے نماز وچ نہیں پڑھدا تو اشہد ان محمدن ہے جی. آواز نہیں آئی میں نے. ہاں مزہ آ گیا. پسینے حضور فرمایا ام سلیم کی کر رہی ہیں؟ حضور تہاڈا پسینہ بنایا عرشاں والے رب نے خوشبودار. تے میں تی بیانی ہے. کی کرنا ہے؟ تی بیانی ہے. اگلے مہینے میں تی ٹورنی کروں. ٹورنی تو یا رسول اللہ ساڑھے عرباں دا رواج ہے. تیاں نو جدوں اسی ٹورنے ہیں نا عرب تے ووٹی نو بھی تھوڑا جا اتر لائی دا ہے تے جوائی نو بھی اتر لائی دا تے دعاواں دے کے کرو ٹوری دا ہے. تے حضور میری تھی او دی شادی اگلے مہینے میں تی بیانی. تے میں کہ بازاروں اتر کی لینا ہے؟ تہاڈا پسینہ رب نے بنایا خوشبودار. تے میں شیشی بھی تاں نچوڑنی ہاں جدو تی ٹوراں کی نہ کرو نالے انہوں نے تہاڈا پسینہ تھوڑا جا ووٹی نو لاواں گا تھوڑی جی لاڑے نو کرو ٹوراں کی تے نال ہی شیشی پسینے والی تحفے وچ دے دیاں گے. محمد ہمارے آقا ہمارے. بروڑا صرف اینا جے اسی محبت رسول دا سودا لے کے بیٹھے ہیں. اسی آخنے بھی خدا دی ترتی ساڑھے محمد پاک جیا نہ ہویا نہ ہونا ہے. او ماں نے جمعے ہی نہیں.
لو جی ویاہ آیا نا، نکاح پڑھا کے ٹوری تینوں کروں ٹوریا نا، وہ لاڑے نے بھی بلایا، انہوں بھی لایا پسینہ نبی پاک، ووٹی نے بھی لایا نال ہی پسینے والی شیشی توحفے بھی جہیز بھی رکھ دیتی، جہیز بھی سونی جی گتھلی بنا کے نا کپڑے دے تے شیشی وہ دے بھی پیڈی پکی کر، انہاں کہا اے تبرک ہی تبرک، اے حضور دا پسینہ مبارک ہے۔ لو جی سنو سیرت دیاں 10 کتاباں میں حوالہ انڈر لائن، انہاں دے گھر جڑے بچہ جمے او دے پنڈے وچوں حضور دے پسینے دی خوشبو آوے، ہائے ہائے ہائے، او ووٹی دے لاڑے نو جڑا سرکار دا پسینہ لایا نا، انہاں دے گھر جڑی اولاد جمدی سی او دے پنڈے وچوں سونے نبی پاک دے پسینے دی۔ نیند تے نہیں آئی تو کوئی تھکاوٹ تے نہیں ہوئی؟ جی تھکاوٹ ہو گئی پھر گھبراؤ نہ، میں بھی توڑنا بہت تھکے پر گلاں حضور دی محبت دیاں نے، گلاں حضور دی۔ تو جی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کلیجہ ٹھر جاتا ہے، تو پھر دل کردا میں ہر ویلے ایڈے سونے آقا تے درود نہ پڑھا جنہاں نو رب نے انیاں شانہ دیتیاں، تے رب نے فرمایا میں بھی درود بھیجنا، میرے فرشتے بھی بھیج دینے۔ لو دسو قرآن دی آیت ہے کہ نہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، عرشاں والے رب نے سورہ احزاب قرآن شریف فرمایا ہے میں بھی میرے فرشتے بھی درود بھیج دینے سونے نبی دے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والیو تسی بھی بہتے تو بہتا سلام بھی پڑھیا کرو تے درود بھی بھیجیا کرو۔ لو جی ہوشیار ہو کے تگڑے ہو کے سنیا جے تے ایتھے دل وچ اللہ کرے اے جے وجے جا کے دل اتے، ہائے ہائے سیرت دیاں کتاباں لکھیا ہے انہاں دیاں 10 نسلاں کنیاں، او جنوں ووٹی نو تے لاڑے نو حضور دا پسینہ مبارک لایا سی نا، انہاں دی 10 پشتہ تک جڑا تی پتر جمدا سی او دے پنڈے وچوں نبی پاک دے پسینے دی خوشبو آندی سی۔ عبد دی گھر قصور ساڑا صرف نہیں ہے، بس اور قصور کوئی نہیں، ساریاں گلاں بھی سننے ہیں گالاں بھی سننے ہیں، قصور صرف ہے اسی آنے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے تیرے خالق حسنو، تینوں بنان والے رب دی قسم ہے، مدینے والے لاڑیا آپ جا نہ کوئی ہویا ہے تو نہ قیامت تک ہونا ہے، تو ساڑھے نبی پاک بے عیب نے، ساڑھے نبی پاک او ساری کائنات عرشاں والے رب نے میرے مدینے والے مصطفیٰ دی خاطر بنائیے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر حضور نہ ہوندے کائنات وچ کسی شے دا وجود نہ ہوتا۔ 10 پشتاں تک انہاں دے گھر جڑا تی پتر جمدا سی او دے پنڈے وچوں نبی پاک دے پسینے دی، تے انہاں دے جڑے پرونے آوندے سن انہاں دے گھر جیڑا پرونا آوندا سی تے گھر دا انہوں نہیں سی پتہ ہوندا، پہلی واری آوندا سی، وہ گلی چوں پوچھدا، وہ راتی اسی بھی بھول گئے، پوچھیا یار تو گڈی کھلار کے پوچھیا بھی یا رسول اللہ مسجد کیڑے پاسے بورڈ نہیں سی پہلے لگا سی، اج بھی بھول گئے اسی اگے نکل گئے، حسنین سائی نے آکھیا جی اگے آ گئے ہیں، میں کہ یار بورڈ لگا سی، انہیں کہ ہن بورڈ کو نہیں لگا، میں کہ اگے لنگ آیا، تو جدو بھول جائیے پھر پوچھی دا بے جانا ہے مسجد عمر، مسجد پوچھی دا، وہ آئے نا انہیں کہ یار وہ فلانے گھر جانا وہ دا نام لیا، جڑا بندہ آوے نا بازار وچ تے گلی وچ، وہ یار وہ فلانے گھر جانا وہ کتھے گھر آ، انہیں پھر دوجے نے آواز مارنی، بابا لال دین ذرا گل سنی، اے پرانا آیا ہے پرانا، کسے پنڈوں پرانا آیا ہے تے یہ فلانے دا گھر پہ پوچھدا ہے،
انہیں کہا اچھا 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 وہ جڑا خوشبو والے نے انہیں کہا بھائی جی وہ جڑے خوشبو والے نے انہوں نے گھر جانا جی انہیں آخیا ہاں بالکل وہ خوشبو والے دے گھر جانا انہیں کہا پھر سیدھے ہی لگے جاؤ پنجواں گھر انہوں دا ہی جی لو جی 10 سیرت دی کتاباں وچ حوالہ انڈر لائن ہے انہوں دا نام پہ گیا بیت المطیبین عربی سننا تے نام ہی عربی بھی بیت المطیب بیت آخر نے گھر تے مطیبین دا معنی ہے خوشبو والے بیت المطیبین بیت المطیبین لوکی آندے او اچھا او جڑا خوشبو والے دا گھر ہے نے ادھر جانا ہے انہاں کہ یارو پنجواں گھر ہی خوشبو والے دا بیت المطیبین تے حدیث بڑی بڑی چس آئی پورے محلے وچ حضور دے پسینے دیاں خوشبوواں ہوندیاں سن جس گھر وچ سرکار دے پسینے والی شیشی سی نا پوری گلی محلہ دن راتی مہکدا سی سرکار دے پسینے دیاں خوشبوواں نال پھر کیوں نہ آکھیے بریلی دے امام نے آکھیا کہ اللہ کی سر طبق پائی فرق صرف انہ ہے بھائی کرم دین جی صرف انہ فرق ہے اسی آنے حضور ورگا کائنات بچ نہ ہویا نہ ہونا بس فرق انہ وہ آخدہ ساڑھے ورگے نبی بھی عبد محض ہوتا ہے اسی آخنے خدا دی خدائی دعائی خدا دی دعائی خدا دی خدا دی خدائی محمد پاک جا نہ جمعے کسے نہ قیامت تک جمنا ہے یہ عقیدہ ثابت ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ صحابی دا عقیدہ یا رسول اللہ ہی لگ دے ہر انسان نو رب نے اپنی مرضی نال بنایا ہے تو انو تہاڈی مرضی نال بنایا ہے ہر انسان نو رب نے قرآن دی آیت بھی ہے وَالَّذِي يُصَبِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ہر انسان نو رب نے اپنی مرضی نال بنایا تو نبی پاک دے سامنے بہ کے تے حضور دی موجودگی وچ حسان آخدا ہے سوڑے کملی والیا انج لگدا ہے ہر انسان نو رب نے اپنی مرضی نال بنایا تو انو تہاڈی مرضی نال بنایا تو حضور نے حسان نو روکیا بھی ایک ہی پہ آخنا ہے بولو حضور نے روکیا حضور مسکرائے گل جو نے ایک نمبر گل کی تھی عقیدہ ایک نمبر حضور انہیں خوش ہوئے لوہے دیتے ختم میں کرنے لگا حضور انہیں خوش ہوئے نبی پاک نے کر سنیا بھیجیا اندر فرمایا جاؤ وہ اندر 2 یمنی چادراں پئیاں ہو لے آؤ جن نے یہ عقیدہ بیان کیتا نا جڑا تو اندر سے ہے لو جی یہ ایڈا ایک نمبر عقیدہ ایڈا طیب طاہر سچا سچا کھرا قرآن حدیث دا عقیدہ خدا دی ترتی ہوتے وجہ عقیدہ نہیں کسے مائی دا لال دا عقیدہ نہیں یہ عقیدہ ہونا دے جڑے میلاد منانے والے نے یا رسول اللہ کہنے والے تو خوش نصیب ہے تو خوش نصیب ہے جدو قبر بھی جانا ہے نا فرشتیاں پوچھ رہے ہیں ما کنت تقول فی حق فرشتیاں آخنا ہے جنہ دی زیارت کر رہے ہیں دنیا وچ کی آندا ہوندا سے میرا اپنا ذوق ہے میں اپنا ذوق دا مزہ لینا چاہنا سرکار نے فرمایا انہوں آن دیو ہر سال میرا میلاد مناندا سی انہوں آن دیو یہ تے دنے راتی یا رسول اللہ دے نعرے لاندا سی میں دے سینے وچ وسدا سا اے او میرا غلام ہے جدے دل وچ میں وسدا سا اینو آن دیو اینو ستے خیرہ نے اینو آن دیو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے وہ گھر سے تو مان میرے آقا حضور پر نور شافع یوم النشور بدلی تاج یہ تے پترا دیاڑے قیامت دے پتہ لگنا ہے نتارے ہو جانے نتارے دیاڑے قیامت دے جدوں
सूरज सवा नेजे ते होना है ना, ते हदीस शरीफ आउंदा जुबानां लमकदियां होनियां ने बाहर, इन्नी प्यास लगनी है, जुबान बाहर लमकी होनी है, ते लोग आखना हलतश मर गए पानी का घुट लभ जाए, मर गए पानी का घुट लभ जाए। हुजूर ने फरमाया मैं अपने हथ मुबारक न नबी पाक अपने दस्ते अकदस नाल हौज़े कौसर पानी पियाणगे ना, हुजूर फरमाया जिन्हें मेरे हथों कौसर दा पानी पी लिया उन्होंने जन्नत भी दाखिल होने तक तरे नहीं लगनी। तो फिर दुआ मंगया करो, रब्बा कयामत दे दिन हुजूर दे हथों सानू जामे कौसर पीना नसीब हो, हुजूर दे हथों सानू जामे कौसर। ते हदीस शरीफ भी कटोरे का लफ्ज़ है, कटोरा समझते हो ना, हदीस शरीफ आउंदा है कटोरे होने ने, कटोरे उन्हां विच आबे कौसर पा के सरकार ने देना है, ते जिन्हें हुजूर दे हथों कटोरा कौसर दे पानी दा पी लिया ना, सोने नबी पाक ने फरमाया जन्नत जान तक उन्होंने तरे नहीं लगनी, प्यास नहीं लगनी। तो कई बंदे सादा भी होंगे ने, मैं एक पिंड तकरीर कर गया, देहाती बंदे भी बड़े सादा होंगे ने, लेकिन हुंदा प्यार है नबी पाक ने, वो अपनी सादगी की वजह तो। मैंने एक बाबा उठ के खलो गया, मैंने आंदा जी इन्हें कटोरे कितों आने ने, आंदा मौलवी जी, मैं क्या हाँ जी दसो, आंदा जी इन्हें कटोरे फिर कितों आने, तुसीं आंदे मैं कटोरे, तो हुजूर दी ते उम्मत ही बड़ी, 120 सफ़ा सरकार ने फरमाया, 80 सफ़ा सरकार दी उम्मत, इन्हें कटोरे कितों आने ने। साढ़े घर परौने आउण ते असीं गुआढ़ियां लो प्यालियां मंगाने, असीं आने यार परौने आ गए, 10 को प्यालियां दो, 5 को गिलास दो, परौने बहुते आ गए, तो ये इन्हें कटोरे कितों आने मौलवी जी। मैं कह भाई बाबा जी तुहाडा सवाल बड़ा प्यारा है, कई तो मौलवी गुस्सा करते तो मैंने मौलवी क्यों आख्या, वो तो फतवा ला देंगे, आखणगे ये तो गया जो वो बाबा मेरे लो वेखे, बंदे भी वेखण बई ये तबीयत तो नहीं असर होया। मैं क्या मैनू गाना भी को कढ़े, मेरी तबीयत ते असर नहीं है, अपना अपना मिजाज। मैं क्या बाबा दिल खुश किया ही, तू सवाल किया बाबा जी तो मैनू हदीस सुनानी पैगी, मैं हदीस सुना, मैनू सवाब लभना है। मैनू आंदा जी अच्छा ये नुकता समझा दो भाई इन्ने भांडे कितों आने, कटोरे, हुजूर दी उम्मत ही बड़ी। मैं कहा सरकार ने फरमाया जिन्ने आसमान दे सितारे ने ना, इन्ने हौज़े कौसर दे कटोरे होने ने। को मज़ा आया जे, दिन रात जलसे सुनते हो, तकरीरां सुनते हो, और सच्ची गल करे जे मुहब्बत रसूल दी को खुशबू आई कि नहीं, इन्ना रौला यार सारा। असी आने भाई आओ हुजूर दे दीवाने बन जाओ, हुजूर दे, तो लोग आखने मदीने वाले का चला है, ये मदीने वाले का चला है। हाँ हाँ, हुजूर दी मुहब्बत दे गुण गाया करो, दरूद शरीफ पढ़िया करो कसरत ना, सरकार दियां ये जिक्र विच अखां दे तुसीं वुजू कर दो, नमाज दे वुजू, जनाजा पढ़ना तो वुजू, जुमा पढ़ना तो वुजू, ईद पढ़नी तो वुजू है जी, तो कदी कदी अखां दा वुजू कराया करो, अखां दा वुजू हो रहा, अखां दा वुजू कदी कराया जे, नहीं कराया तो अज तो बाद शुरू करो। यदा वुजू किवें हुंदा, कल्लियां बह के, तुहानूं वेखदा कोई ना होवे, सारे नमाजी नमाज पढ़ के टुर जान, तुसीं मसीते नुकरे कल्ले बह जाओ, जान दो जेड़ा जांदा है, जेड़ा जांदा है जान दो, तू हुण सजना ना जा, सज्जे खब्बे वेख सारे नमाजी टुर गए ना, एक नुकरे बह के ना ते गुंबद खजरा दा तसव्वुर करके ते दोवें हथ बन के सोहने नबी पाक ते दरूद शरीफ पढ़ 111 बारी, ना काट ते ना वध, आजमाइश शर्त है। 111 बारी सोहने नबी पाक दे गुंबद खजरा दे नक्शे हर मस्जिद ही लगे, सामने गुंबद खजरा दा तसव्वुर बन 111 बारी सोहने नबी पाक ते दरूद शरीफ पढ़ के आख या रसूल अल्लाह, रब ने तुहाडे ते बड़े ही करम कीते ने, तुहाडे ते रब ने तुहानू खजानियां दा मालिक बनाया, तुहानू खजानियां दा, ते रो के आख या रसूल अल्लाह, रब दे दिते विचों दिओ सानू, हाय हाय रब दे दिते विचों। जेड़ा शिरक दी सुंडी थोड़ी जी को लगी ना, वो दे तो भी स्प्रे मैं ऐसा करांगा सारी सुंडी खत्म हो जाएगी।
جدوں یہ آخنا ہے یا رسول اللہ رب دے دتے وچوں، رب دے دتے وچوں، رب دے دتے وچوں دکان تے منگن آਉਂدا ہے بندہ، انہوں کدی آکھی جا رب کولوں منگ، بندیاں کولوں منگنا شرک ہے۔ کو عقل دا علاج چاہیے، اسی آنے یا رسول اللہ رب نے تانوں مالک بنایا ہے، تہاڈی شان انی اوتی تو مفاتیحا خزائن، سونے نبی پاک نے فرمایا ارشاں اے بھی بخاری وچ ہی، تینوں بخار چڑھے اے بھی بخاری وچ ہے، سرکار نے فرمایا رب نے مینوں زمین دے سارے خزانے دیاں چابیاں دے چھڈیاں۔ لے جی بخاری شریف وچ حدیث نہ ہوئے تو مینوں چوک وچ پٹھیاں ٹنگ کے سزا دیو، تے جی حدیث ہوئے تو سجنا میں اس تینوں سزا نہیں آندا، میں پھر سر نیواں کر پھر آخ محمد ہمارے آقا ہمارے، میرے آقا تے لجپال ہی بڑے نے حضور۔ قرآن وچ نبی پاک نو رسول کریم آکھیا کنے؟ رب نے۔ لو سنو، انہو لقول رسول کریم۔ اچھا بے نیاز رب ہو کے نبی پاک نو کی آندا ہے رسول، آواز نہیں آئی ایک باری پھر کی رب نے فرمایا؟ لو جی سنو، آندا سارے ہی کلمہ پڑھ دیں، میں مننا چل تیری من لینا، سارے ہی کلمہ پڑھ دیں، ساری کلمہ پڑھ دیں، چل تیری گل میں ایک منٹ واسطے من لینا، پر ایک مسیتو آواز ہو دی نبی کہندا ہے، نبی کہندا ہے، نبی نے آکھیا، نبی گیا، نبی آیا، ایک مسیتو ہی آواز ہو دی، تے ایک مسیتو آواز ہو دی رسول کریم نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ فرق ہے کہ کوئی نہیں ہے جی؟ آواز نہیں مینوں آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک بندہ کہ ابا جی، ابو جان، پاپا جی ہے جی، ایک بندہ کہ او پیو، او ابا، فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ کہاں فرق ہے؟ ادب تے بے ادبی ہے جی، انہاں آخنا یہ چوڑ ہے، اینوں پیو دے ادب دا نہیں پتا، کہندا او ابا، لوکی آندے نے اینوں کسے چج نہیں دسیا، پیو دا نام لین دا چج نہیں۔ میں کسے تے تنقید نہیں کردا، نہ میری عادت ہے، میں ہمیشہ سمجھان واسطے آخنا پھر سجنا میرے نوجوان بھائی بیٹے فرق کر، ایک بندے نو چج ہی نہیں نبی پاک دا نام لین دا چج نہیں۔ اسیاں نے پیچھے امام صاحب لے دس جیڑا نبی پاک دا نام چج نال نہ لوے، تیرا دل کیویں کردا او دے پیچھے نماز؟ تیرے پیو نال امام ناراض ہو جائے، تو مسیح چھڑ کے تیسری مسیح تے بھج جانا، آندا ہے میرے ابے نو مندہ بولیا کاری میری یہ دے پیچھے نہیں ہوندی، تے جیڑا نبی پاک دا نہ ہی ادب نال نہ لوے۔ میں ایک دن لنگا پیا تے مسیح تے مولوی صاحب تقریر کردا، نبی نے آکھیا، نبی کہندا، نبی گیا، نبی آیا۔ میں کہ لو دسو اینو کسی نے دسیا نہیں کہ نبی پاک دا نام چج نال لئیدا ہے، تے چج رب نے دسیا قرآن وچ، جے نہ تے مینوں ایتھے پڑھو مینوں، جے ہے تے سجنا پھر عادت بنا لے، جدوں بھی گل کریا کر آکھیا کر رسول کریم نے فرمایا، رسول نبی کریم، رسول کریم۔ لو جی رب بھی کریم ہے کہ نہیں؟ جدا ایمان ہے اللہ کریم ہے وہ اونچی بولے اللہ تے رسول بھی۔ لو دسو رب بھی کریم تے رسول بھی۔ رب نے قرآن میں چاہا کہ انہو لقول رسول کریم۔ پھر ایک عاشق نے بڑی پیاری گل کی تھی، دل اتے لگ دی جا کے ایتھے وجدی ٹھک کر کے، یا رب تو کریم، یا رب و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا رب بھی کریم ہے تے میرے رسول بھی کریم نے۔ صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم، اسی دو کریمہ بچا، ادھر رب کریم ہے ادھر رسول کریم ہے۔ تو یہ دے بچ کیڑی میں غلط گل کی تھی، کیڑی غلط گل کی تھی؟ یہی دسیا بھی حضور دی ذات گرامی، حضور دا نام ادب نہ لینا، احترام لینا، رب نے چج دسیا قرآن وچ،
گل لمبی نہ ہو جائے. رب نے قرآن میں چج دسیا نبی پاک دے ادب دا. سنو لا تر علماء بیٹھے نے پوچھو اے آیت نہیں قرآن دی, حافظ بیٹھے نے قاری نے پوچھو سورہ حجرات وچ آیت نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رب نے چج دسیا ہے جدو میرے محبوب نال گل بات کرو نا تہاڈی آواز بھی میرے محبوب دی آواز تو اونچی نہیں ہونی چاہیے. ہائے 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 ہائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تہاڈیاں آوازاں میرے محبوب پاک دی آواز تو اونچی نہ ہون. جے اونچی آواز ہوئی نا حضور دی آواز تو تے قرآن آخدا ہے ان تحبط اعمالکم, تہاڈے سارے عمل ضائع ہو جان گے, تانوں پتہ بھی نہیں لگنا. تسا آخنا نہیں حاجی صاحب نے کی آخنا, یہ حاجی صاحب نے, یہ نمازی صاحب نے, یہ قاری صاحب نے. تے رب آخدا ہے قرآن وچ او دے عمل ضائع ہو جانے انہوں پتہ بھی نہیں لگنا. انہوں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. او نے اپنے آپ سمجھنا میں بڑا پریزی نمازی پریزی ہاں, لیکن غلطی کی کیتی حضور نال گلاں کرن لگیاں آواز حضور دی آواز تو اونچی ہو گئی ہے نا. تے قرآن وچ رب نے فرمایا سارے عمل ضائع ہو جانے. تے چج دسے کہ نہیں رب نے. با اینا پائی روڑا ہے بابا جی, بابا معین الدین صاحب تے محی الدین صاحب اینا جے روڑا سیانے بے حضور دی بارگاہ دا سجنہ ادب ہے تے پہچان کر پہچان ادب کتھوں. اچھا اے دسو ایمان نال اینج نماز پڑھیے اے عاجزی والی نماز نہیں ہے عاجزی والی, تو پھر فرق سمجھ. میں نماز پڑھا قاری صاحب نماز پڑھن امام صاحب تو ہوں سجدے والی جگہ تے نظراں نے ہاتھ اتنے بننے نے چکے ہیں آرام میں, دواں پیراں دے درمیان فاصلہ مناسب جنہ سرکار دا. اچھا اے عاجزی اے دے وچ یا چوڑ لتاں چوڑیاں کر کے عاجزی کیڑی نماز ہے تے پھر سیان خود کر سجنا پہچان یہ خدا دی ترتیب چیز یا رسول اللہ کہن والا سچا سچا کھرا عقیدہ ہے. اسی صرف دعوت دینا بس ذرا چاتی تے مار ساڑھے عقیدے وال چاتی مار ذرا ایتھے تینوں سرکار دی محبت دیاں خوشبوواں ہونیاں نے, بس ایتھے تینوں ادب لبنا ہے, ایتھے تینوں احترام لگنا ہے. اسی تے سجنا اے جڑا مسجد وچ عمر وچ مسجد دی الماری وچ قرآن شریف پے نے ہے نا تہاڈی مسجد تے جدوں میں قرآن شریف کڈاں پڑھن واسطے نماز پڑھی میں اتھے جماعت نال میرا دل کیتا تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھاں. وہ جڑا قرآن شریف میں لینا ہے وہ دے اوتے غلاف بڑا سوہنا چڑھایا ہے مسجد عمر والے تے میں جدوں قرآن شریف پڑھنا نا جے میرے وچ کوئی رتی ایمان دی ہے نا تو میں پہلا کام یہ کرنا انہوں چومنا ہے. جی اندر کو دیوا بلدا ہے تے بجھیا تے پھر میں نہیں جی بلب فیوز نہیں نہ ہویا تو پہلا کام میں ہوا تسی ہو پہلا کام یہ کرنا ہے. قرآن پاک پڑھیا تو کی کرنا ہے تسی چومنے یار کپڑا یہ کپڑا آسمانہ تو آیا کوئی جناب دے خیال شریف آیا بھائی لال دین ہے کوئی آسمانہ تو نہیں آیا ایک کپڑا آسمانہ تو یہ تو کلاتھ مرچنٹ کو لے آندا یار اتھو ویلوٹ دا سونا جا غلاف تے سونا غلاف چڑھایا ہے یہ تے آسمانہ تو کوئی نہیں آیا پترا آسمانوں تو تے قرآن دے قرآن کتابی شکل میں تے آئی نہیں. قرآن علماء بیٹھے نے قرآن بے حرف آیا بے آواز آیا. ہاں جی قرآن بے حرف آیا بے آواز آیا. صحابہ کہندے نے گھنٹیاں بجدیاں سن کی جرس قرآن کے میں نازل ہوا ہے یہ نہیں نازل اقرا بسم ربک الذی خلق کوئی آیت یہ نہیں کاغذ تے لکھ کے آئی ہے نہیں. صحابہ کہندے نے سانو اینا پتہ لگدا سی گھنٹی بجدی سی ہلکی ہلکی گھنٹیاں بجدیاں سن ہلکیاں ہلکیاں سرکار نو پسینہ آ جاندا سی تے جدوں کیفیت ختم ہوندی سی سرکار فرماندے سن اے آیتاں نازل ہوئیاں. قرآن بے حرف آیا ہے پترا قرآن بے حرف آیا ہے بے آواز آیا ہے. اے قرآن دی غلاف جڑا یہ آسمانوں تو نہیں اتریا
میں ہور اگے جاواں، اے جڑی جلد تساں کیتی سوہنی جی چمڑے دی جلد بنوائی قرآن شریف دی، تاج کمپنی دا سوہنا قرآن شریف لیا ہے، یہ کوئی جلد آسمانہ تو آئی، یہ کاغذ آسمانہ تو ہے نہیں، صرف او حرفاں دی نسبت، وہ کاغذ اتنے قرآن دے حرف چھپے نے تے پرنٹنگ پریس وچ تے مشین وچ قرآن چھپے ہے تے اسی اس کاغذ دا بھی ادب کرنے ہیں جہدے اتنے قرآن لکھے ہے، او قرآن اتنے جیڑا کپڑے دا غلاف چڑھے ہے اسی انہوں بھی چومنے ہیں، اسی آخنے ہیں غلاف آسمانہ تو نہیں آیا پر اس کپڑے دی نسبت رب دے کلام نال ہو گئی ہے، اس رب دے کلام نال ہو گئی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب، ادب پہلا کرینہ ہے۔ صحابہ کرام حضور دے وضو دا پانی لے کے چہرے تے نہیں سن ملدے، وہ پتر جی بخاری شریف ہے، مینوں بخاری وچوں آؤ، بخاری تو ویکھن والا بن، تو ویکھن والا بن، میں اج بخاری لے کے آیا مسجد عمر میں، بخاری وچ لکھیا ہے سجنا، بخاری بھی لکھے حضور وضو فرماندے سن، صحابہ وضو دا پانی کلی حضور کلی فرمان، استنشاق مدمد، عربی وچ کروڑی نو آخدے مدمدہ، بخاری دی حدیث ہے حضور جدو مدمدہ فرماندے کروڑی کردے سن وضو دا پانی، صحابہ کلی منہ دانے مبارک وچوں باہر آوندا سی، صحابہ تلی تے لے کے مل کے چہرے تے مل لے سجنا جی بخاری وچ نہ ہوئے پوچھیا ٹنگ کے سزا دیو، حدیث شریف بخاری شریف حضور استنشاق فرماندے سن، نک سنکن نو کی آخدے نے استنشاق، سارے بولو استنشاق دا معنی ہے وضو وچ نک سنکنا، صحیح بخاری بھی لکھیا حضور جدو وضو فرماندے سن حضور استنشاق فرماندے سن، حضور دی رطوبت خوشبودار بھی سی تے پاکیزہ بھی سی، صحابہ اس طرح چہرے تے مل کے تے چہرے تے سینے تے مل لیندے۔ ایک صحابی ذرا پیچھے سی، وہ اپڑیا نہیں، وہ تھے وہ جنہیں تلی تے لیا سی نہ پانی، انہوں نے کہا ذرا مہربانی کرو ذرا سانوی تھوڑا جہا حصہ دیو، انہیں کہا یار پانی تے میں چہرے تے موسیٰ کے ہاتھوں رہا کر، صحابی رسول نے ہاتھ اگے کیتا نا، اللہ دی عزت دی قسم ہے بخاری بھی لکھے او حضور دی تری وضو دی تری او دے ہتھاں تے سی، صحابی نے تلی اتے تلی رگڑ کے نا جو اینج کر کے چہرے اتے 3 واری پھیری، تے قرآن دی کسے آیت وچ ہے حضور وضو فرمان تے چہرے سینے تے ملو، ہے کدھر قرآن ہے؟ تے پھر میں پوچھنا سجنا کچھ ہوش کر یار، کچھ خیال کر، کچھ سوچیا کر، جو قرآن وچ نہیں لکھیا تو صحابہ نے کیتا یا نہیں کیتا؟ تو آنا صحابہ نے کیتا ہے، صحابہ نے کیتا ہے، میں کہ حکم کدھرے نہیں، حکم ثبوت کدھرے نہیں، صحابہ نے کم کیتا ہے، حضور دے وضو دا پاک، ایتھوں تک کہ علماء تشریف فرمانے حضور حجامت بنوان دے سن، صحابہ حضور دی حجامت مبارک دے وار زمین تے نہیں سن ٹکن دے دے، او کو ججیو حضور دے ادب تے احترام صحابہ کو سکھو، صحابہ کو سکھو۔ تے صحابہ جدو بھی سرکار کو گل پوچھتے سن تے صحابہ پتہ کی آندے سن، حضور فرماندے سن کوئی گل پوچھن کسے صحابہ، وہ آندا سی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ، لو جی یہ ادب سرکار دا صحابہ کہندے نے اللہ بہتر جانے یا اللہ دا رسول بہتر جانے، اللہ دے نال نبی پاک دا نام لیا یا نہیں، وہ بخاری وچ پترا جگہ جگہ حدیثاں نے، میں وخانا بخاری وچ جگہ جگہ، صحابی کی سرکار نے پوچھا انہیں وہ کی جو ہر صحابی جواب اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ عالم، ہر صحابی آخدا ہے یا رسول اللہ رب بہتر جانے یا آپ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے یا اللہ دا رسول بہتر جانے۔ تے دعا نہ منگیے پھر ختم کریے، بے نیاز رب جڑے سونے نبی پاک دا سونا میلاد، میں یہ لفظ میرے ٹھڈوں دلوں نکلے نے، نبی پاک سونے نبی پاک دا سونا میلاد مسجد عمر بھی جو ہے، تو انہوں پتہ نہیں لطف آئے کہ نہیں آئی، مینوں کلیجے بھی ٹھنڈ پہ، تو انہوں پتہ نہیں سونن دا چس آیا کہ نہیں آیا، پر مینوں بیان کرن دا اج سواد آ گیا،
کیوں میں گلاں سونے نبی پاک دے پیار دیاں کیتیاں حضور دے پیار دیاں گلاں اسی یہی آخنے ہیں ربا اسی گناہگار ہاں اسی گناہگار چور سہی بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی ہے کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا یا رسول اللہ مننے اسی مندے ہیں اسی گناہگار ہاں ساڑھے کو پیڑے چنگے کم ہوندے نے مندے چنگے ساڑھے کو کم ہوندے نے یا رسول اللہ پر اسی تواڈے وفادار ہاں تے حضور مہربانی فرمایا جے اسی تواڈے ہی ہاں اور جانا کتھے اسی تواڈا در چھڑ کے جانا کتھے اسی تواڈے ہاں تیرے بن میرے آقا تیرے بن میرے آقا ہونا نہیں گزارا اساں گناہگاراں دا آپ ہی سہارا گندڑی مندڑی میں اپنے آپ نو آخاں تسی سارے میرے نالوں چنگے ہو میں تواڈے سارے نالوں گندا مندا تو میں تو سرکار دی بارگاہ پچھلی راتی یہی عرض کرنا گندڑی مندڑی ایک باری کہہ دیو گندڑی مندڑی جیوا جئیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں حضور تواڈا پلہ پھڑ لیا تے دن رات تواڈا نام جپنے آ قیامت نو جدو پوچھ ہونی نا فلانی رات کتھے سا بھائی کی کردا سا فلانی رات کتھے سا وہ ڈیری کھلنی انہوں آخنا جی کل دی رات جڑی نا جمعے رات تے جمعے دی درمیانی رات یہ تے ساڑھے محلے مسجد یا رسول اللہ وچ اتھے کی کردا سی مسیتی انہوں نے کہا سونے نبی پاک دا ذکر کردا سی اچھا یہ اگلی رات آ گئی جمعہ تے ہفتے دی درمیان یہ کتھے سی انہوں نے کہنا جی مسجد عمر وچ اتھے کی کردا سی مسجد عمر انہوں نے کہا جی ہزاراں دا مجمع سی سونے نبی پاک دیاں شانہ بیان کردا سی انہوں نے کہنا تھے جی کل ہفتہ آ رہے یہ نہیں کل ہفتے میں یہ کتنے سی انہوں نے کہنا شیخو پورے بلال مسجد بھی حضور دا ذکر کرتا سی اتھے جدو سونیا کھاتے کھلنے نا تو لگ پتہ جانا ہے کہ محمد پاک دے ذکر دیاں برکتہ کیریاں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میری تے تمنا ہے موت آئے تے لباں تے سوڑے نبی پاک تے درود ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلی آنکھ صلی علیہ کہتے کھلی آنکھ صلی علیہ بس یہ دعا مانگیا کرو اللہ سانو نبی پاک دا وفادار رکھے حضور دی غلامی وچ زندہ رہیے حضور دی غلامی وچ مریے میں 1985 وچ بریلی شریف گیا سیدی اعلیٰ دے عرس تے 1985 وچ نومبر دا مہینہ سی حضور مفتی اعظم دے حجرے وچ سانو نہ رات ٹھہرایا اتھے ساڈا انتظام سی میں ساری رات مزہ لیندا رہا حضور مفتی اعظم جتھے بہندے سن او دے اوتے بڑی سونی لکھائی وچ فریم لگا سی او دے اوتے پتہ کی لکھیا سی سناواں تانوں سنی رہو سنی جیو سنی مرو سنی رہو سنی جیو سنی مرو مطلب ہے کہ یا رسول اللہ والا عقیدہ جڑا نا یہ ہی پیڑے پکے رہو اس عقیدے اتنے موت آئے تے زندگی بھر حضور دے گیت گائیے تے گن گائیے نبی پاک دے تے حضور دی محبت سینیاں میں یہ خیرات عام ہوئے یہی مقصد حیات ہے وآخر دعوانا الحمد